اور یہ اسی طرح عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. چاروں ائمہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑھے گی, عورت مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی. اب یہ شروع کیا ہے کہ عورتیں, اور ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سردہ اس طرح نہ کرو جیسے کلب کی طرح نا, کتا جیسے وہ سمٹتا ہے. تو وہ مردوں کے بارے میں نہیں, وہ عورتوں کے بارے میں نہیں, مردوں کے بارے میں. امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے, اپنے تابعیہ تھیں یا صحابیاں تھیں, ام دردہ, کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس سے استدلال کرتے ہیں, دیکھو تو اس سے پتا چلا باقی ساری کس طرح پڑھتی تھیں, عورتوں کی. پتا چلا مرد اور عورت کی نماز میں فرق تھا نا, تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں تبھی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. برائے یہ مسئلہ کہ دلیل, بھائی دلیل اجماع امت ہے. بخاری مسلم, ہر چیز بخاری مسلم میں اجماع امت دلیل ہے, ہر چیز بخاری مسلم میں تھوڑی ہے. ورنہ آپ مجھے بتاؤ کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. کوئی حدیث نہیں ہے. وہ انجینئر نے ایک عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا تھا. تو ایسے تو صحابہ سے یہ, بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے, تابعین اور اسلاف سے, کہ وہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. آپ تو ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہو نا, حدیث سے مراد قول رسول. اور کمال کیا انجینئر نے, کیونکہ سامنے نہیں بیٹھ رہا نا, وہ اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہا, اس کو پتا ہے پکڑا جاؤں گا میں. عبداللہ بن عمر کا جو اس نے قول پیش کیا وہ بھی ضعیف, صحیح سند سے صاحب, اس میں ابن جریج مشہور مدلس راوی ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اور اس پہ اس نے مجھ پہ ایسا طنز کیا ہے کہ مفتی ان لوگوں کو حدیثوں کا بالکل بھی پتا نہیں ہے, یہ لے حدیث, یہ لے, ایسا مسالے لگا کے نا. آپ بیٹھو تو انشاءاللہ, ہم جاہل ہیں لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے ہیں, لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ بیٹھو تو ہم بتائیں گے. تو لبیک آہستہ کہنے پر کوئی حدیث موجود, نبی سے کچھ نہیں منقول ہے. حالانکہ نبی نے جیسے یہ فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو ایسے ہی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو, خذوا عنی مناسککم. تو نبی نے تو بھائی رمل کیا ہے پہلے 3 چکروں میں, ہماری عورتیں رمل نہیں کرتی. نبی نے تو صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے, خواتین دوڑتی نہیں ہے. حالانکہ جن کی سنت کو فالو کر رہے ہیں وہ تو خاتون تھی, حضرت ہاجرہ, وہ تو دوڑی تھیں. پھر بھی عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ عبادت میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. تو اسی طرح نماز جیسی عبادت میں بھی عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے. وہ سمٹ کر ہے, وہ مردوں کی طرح پڑھنے میں نہیں ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ فقیہ تھے, مجتہد تھے. امام بخاری محدث ہیں, ان کا شمار فقہا میں, یعنی محدثین میں نہیں, فقیہ تھے مگر مجتہدین میں نہیں ہوتا ان کا شمار. تبھی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا تو اس میں فقہا کی رائے پیش کرتے ہیں. امام احمد کی یہ رائے, ابو حنیفہ کی یہ رائے, امام سفیان کی رائے. کبھی انہوں نے امام بخاری کی رائے پیش نہیں کی. امام بخاری کی رائے پیش کریں گے حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں. تو امام احمد ابن حنبل وہ امام بخاری سے پہلے کے بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں. صاف لکھا ہے امام احمد بن حنبل سے, صاف منقول ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو کیا امام احمد کو بھی یہ حدیث پتہ نہیں تھی کہ مردوں کی طرح, یعنی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو؟ بولو نا بھائی. وہ تو وہ حدیث اپنی مسند میں ذکر بھی کر رہے ہیں. امام مالک کو بھی پتہ نہیں تھی. ظاہر ہے یہ اپنے زمانے کی عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اسلاف سے صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تو یہ قرآن کا جیسے قرآن ہونا اجماع امت سے ثابت ہے, عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا بھی اجماع امت سے ثابت ہے. آپ کہہ سکتے ہو امت میں کہاں اجماع ہے, اب ختم ہو گیا اجماع, لیکن ایک دفعہ جب اجماع قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے حجت بن جاتا ہے. وہ اب تو قیامت قریب ہے نا, اب تو اور مارکیٹ میں, ابھی تو غامدی نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے, اب تو یہ بھی ہوگا. تو امت جو بکھرے گی, فرقواریت پھیلے گی, تو فرقواریت ختم. دیکھو جو فرقہ آئے گا لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا, کیونکہ قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگائے گا تو مارکیٹ میں چورن بکے گا کیسے؟ اس کا تورات انجیل کے نام پہ تھوڑی چورن بکے گا. تو فرقواریت کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان فقہا کا پابند بنانا پڑے گا جن کا فقہ صدیوں تک دنیا میں چلتا رہا ہے اور امت اس پہ جمع ہو گئی. یہ ریٹن فارم میں آ گیا ہے, عدالتوں میں نافذ رہا ہے, وہ ان سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. باقی میں کسی عالم کی شان میں گستاخی کا قائل نہیں ہوں, چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سلفی ہو. علماء کا بہرحال احترام کیا ہے, اور علماء کی خیریں ان کی خامیوں پہ بہرحال غالب ہوتی ہیں. تو ہمیں تو شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا ہمیں کہ جس آدمی میں کوئی برائی نہ ہو اس کی
اس کو اچھا سمجھو, تو ایسا تو مارکیٹ میں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہو کہ جو برا ہو, جس میں کوئی خوبی نہ اس کو برا سمجھو, تو ایسا بھی مارکیٹ میں کوئی ملے گا نہیں. تو بھائی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا, اچھے لوگوں کو, کہ کوئی بھی مجھے ایسا اچھا نظر ہی نہیں آیا جس میں کوئی خامی نہ ہو. پھر میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو پھر میں نے اچھائی اور برائی کا معیار یہ نہیں کہا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو وہ اچھا ہے, جس میں خوبی نہ ہو برا ہے. کہا ایسے تو مارکیٹ میں شرٹ. تو انہوں نے کہا جس کی خوبیاں غالب ہوں وہ اچھا ہے, جس کی خامیاں غالب ہوں وہ کیا ہے, برا ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی. سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے, تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تقلید جو ہم کہتے ہیں مجتہد کی جائے گی, ہر ایک کی نہیں کی جائے گی کسی, اور مجتہد کی بھی اس لیے کی جائے گی کہ ان کا جو علم ہے نا وہ تو صحابہ سے براہ راست, صحابہ یا صحابہ کے شاگردوں سے انہوں نے سیکھا, پوری امت نے, ان میں بھی 100% نہیں کی جاتی. کتنے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑے امت نے, لیکن جو مشائخ تھے انہوں نے جب دیکھا دلیل دوسری طرف ہے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا. اب ایک چیز وجود میں آ گئی ہے, جس قول کو لینا تھا لے لیا, جس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا. دلیل کی بیس پہ ہی ہوا یہ کام. جب ہو گیا تو اب اسی کو فالو کرو, ان میں سے کسی ایک کو. اب آپ نئی چیز مارکیٹ میں نہ لو. اس معنی میں تقلید کرتے ہیں, ایسی اندھی تقلید نہیں ہے کسی مذہب میں کہ ہر بات پتھر پہ لکیر ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو تقلید کا ایک تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا, یہ لوگ ایسی تقلید کرتے ہیں کہ بس ابو حنیفہ کے آگے کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. تو فتاویٰ کی کتابوں میں درجنوں اقوال ملتے ہیں, امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا, فلاں کا لے لیا, اور لیکن یہ کام علماء کا ہے, یہ عوام کا نہیں ہے. عوام کو اجازت نہیں ہے. علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس قول کو لینا ہے, کس قول کو چھوڑنا ہے, اور وہ ہر قول پہ حدیث رسول موجود ہوتی ہے, وہ نبی ہی کو لیا جا رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا آگے جلدی سے بات کیا چل رہی تھی, جلدی ختم کرنی ہے. کہاں ہے موضوع پہ؟ نہیں, ابھی جو آخری بات چل رہی تھی, موضوع تو ہو گئے. خواتین کا بھی ہو گیا, نماز کا. ہاں اب دیکھو خواتین کی نماز میں وہاں صحیح ہے صفا مروہ میں, عورت نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس. بھائی عبادت ہے تو عبادت میں عورت تو جبکہ نماز میں تو صریح حدیثیں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ عورت کو نماز میں حیا کا اظہار کرنا ہے. حدیث میں سب سے پہلے عورت کا سطر نماز میں مرد سے کئی گنا زیادہ. نمبر 2, حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد غلطی کرے گا تو پیچھے لوگ تسبیح کہیں گے, عورت کو تسبیح کہنے کی اجازت نہیں, حالانکہ عورت کی آواز کا شرن پردہ نہیں ہے, پھر بھی نماز میں وہ آواز وہ ایسے کرے گی. تصفیق للناس, صحیح حدیث ہے یہ. حدیث میں آتا ہے عورت کی گھر مسجد میں اگر نماز پڑھتی ہے آخری صف سب سے بہترین ہے اور پہلی صف سب سے بدترین, یہ بھی حیا سے اس کا تعلق ہے نا. پھر حدیث میں آتا ہے عورت کے گھر میں نماز مسجد سے بہتر, پھر گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے. ایک عرب عالم نے لکھا کہ بھئی عورت کو اگر سمٹنے کا حکم ہے تو وہاں سمٹے جہاں مرد ہو, جہاں مرد نہیں ہے وہاں مردوں کی طرح پڑھے, کیا اس میں خرابی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, اکیلے بھی پڑھے گی تو حیا کا اظہار کرنا پڑے گا, کیونکہ گھر میں صحن میں بھی پڑھ سکتی ہے حالانکہ مرد نہیں ہے, پھر بھی حدیث میں کیا آتا ہے, کھلے آسمان کے بجائے چھت کے نیچے نماز پڑھے. تو اتنا سمٹایا جا رہا ہے, اتنا سمٹایا جا رہا ہے. تو یہ اسی لیے کہ عورت کا جو مردوں کی طرح جب نماز پڑھے گی تو اس میں سمٹنا نہیں. اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ادھر عورت کو عورتوں کی طرح نماز پڑھو, اس میں عجیب اس کا جو ہے نا عورت پنا جھلک رہا ہوگا, حیا نظر آ رہی ہوگی, وہ اس طریقے میں اچھی لگ رہی ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں یہاں عورت یہاں ہاتھ باندھے اور یوں رکو, ایک ایک چیز پہ دلیل نہیں ہوتی. جب ایک چیز ہے کہ سمٹ کے پڑے گی تو اس سمٹنے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک امام نے کہا کہ اس طرح سمٹے گی, دوسرے نے کہا وہ کیفیات میں اختلاف ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment